اسلام ایک عظیم مذہب۔ ایک مسلمان طالب علم لندن میں تعلیم کر رہا تھا۔ ایک انگریز عورت تمام طلباء کے کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے کپڑے اسی عورت کو دیتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے طالب علم سے کہا، کیا آپ میرے کام سے مطمئن نہیں؟ آپ کے خیال میں کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی؟ طالب علم نے اس کی بات سن کر کہا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے آپ کپڑے ٹھیک دھوتی ہیں۔ یہ سن کر عورت بولی، تب پھر آپ اپنے کپڑے پہلے خود کیوں دھوتے ہیں؟ طالب علم نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ بات نہیں، میں اپنے کپڑے بھلا خود کیوں دھونے لگا؟ اس عورت نے حیرت کے لہجے میں کہا، پھر مجھے دوسرے طلباء کے کپڑوں پر جا بجا گندگی کے دھبے نظر آتے ہیں، مگر آپ کے کپڑوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، اب بات سمجھ میں آئی، لیجیے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ محترمہ، میں مسلمان ہوں، میرا دین پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر میرے کپڑوں پہ کوئی گندگی کا داغ پھیل جائے تو اس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا اس لیے میں اس جگہ کو دھو لیتا ہوں اور پاک کر لیتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، چنانچہ جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو پہلے ایک دعا پڑھتا ہوں، جب نکلتا ہوں تو دوسری دعا پڑھتا ہوں، نئے کپڑے پہنتا ہوں تو تب بھی دعا پڑھتا ہوں۔ اس طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، گھر سے نکلتے وقت، سونے جاگنے اور زندگی کے ہر کام پہ میں اپنے نبی کی سکھائی دعائیں پڑھتا ہوں تاکہ میرا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رہے۔ انگریز عورت اس نوجوان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ اس کو تھوڑی عجیب بھی لگی اور دلکش بھی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ اس نوجوان کے اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے اور زندگی کے ہر کام پر غور کرنے لگی۔ اس طرح رفتہ رفتہ اسلام کی عظمت اس کے دل میں گھر کر گئی اور آخر نہ صرف وہ خود مسلمان ہوئی بلکہ اس نے اپنے گھر کے دوسرے تمام افراد کو بھی مسلمان کر لیا۔